بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایک مرتبہ پھر القرآن مرشدن میں۔ اس میں سلسلہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں نفس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نفس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے اور ہمیں لوگوں نے کیا بتایا ہے۔ جب آپ یہ سارا لیکچر، یہ سلسلہ کمپلیٹ سن لیں گے، سمجھ لیں گے، تو پھر آپ وہ فرق کر پائیں گے کہ لوگ آپ کو نفس کی کیا معنی بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کو نفس کے بارے میں کس طریقے سے سمجھاتا ہے۔ اب دیکھیں، میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں ہم نے شروع سے ہی 4 جو نفس ہیں، جو 4 درجات ہیں نفس کی، ان پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس میں میں نے 3 پہ الگ الگ ویڈیوز بنائی ہے، آج چوتھے آخری پہ بنا رہا ہوں۔ اس میں یہ ہوگا کہ اگر کوئی مجھے ابھی سن رہا ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جو پہلی نفس ہے، نفس امارہ، وہاں سے اس کو یہاں پہ اسکپ کرے اور پہلے وہاں سے اسٹارٹ کرے، نفس امارہ کے بارے میں وہ سمجھ لے۔ اس کے بعد پھر دوسری ویڈیو آئے گی، وہ ہوگی نفس لوامہ کے بارے میں، پھر اس پہ پورا ڈیٹیل میں سمجھے۔ اس کے بعد نفس لہمہ، اور یہ تینوں نفس جب آپ سمجھ جاؤ گے، یہ درجات جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے، فرمایا ہے، وہ جب آپ درجات سمجھ لیں گے تو اس کے بعد آج کا جو نفس مطمئنہ، اس کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح میں اس کو تھوڑا ریکیپ کر لیتا ہوں تاکہ جو جنہوں نے پہلے سنا بھی ہے ان کے لیے بھی تھوڑا یہ ریفریش ہو جائے۔ تو پہلے میں نے قرآن شریف میں بتایا تھا کہ قرآن شریف میں نفس امارہ کی بات ہے۔ نفس امارہ اس کو کہا جاتا ہے جن کا دل سیاہ ہوتا ہے اور وہ غلطیاں، گناہ کرتے رہتے ہیں۔ گناہ کس ٹائپ کا؟ فحاشی کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، بد نظر، کسی پہ نظر رکھنا۔ تو اس قسم کی جو معاشرے کی برائیاں ہیں وہ نفس امارہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص یہ سارے عمل کر رہا ہے وہ نفس امارہ کے اسٹیج پہ موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آتا ہے نفس لوامہ۔ اچھا، نفس لوامہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی بندہ ہے جو اس اسٹیج میں ہے، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ کرتا رہے گا گناہ، وہ گناہ نہیں چھوڑے گا، لیکن اس میں ایک چیز بیدار ہو جائے گی، وہ یہ ہوگی کہ وہ ملامت کرنا شروع ہو جائے گا۔ وہ ساری چیزوں کرتا تو رہے گا، لیکن اس کو اندر ہی اندر میں ملامت ہوگی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں۔ تو اس کو نفس لوامہ کہتا ہے، اور یہ کچھ اوپر والا درجہ ہے، نفس امارہ سے بھی اوپر والا درجہ، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ تو ملامت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا درجہ آتا ہے نفس لہمہ۔ اب نفس لہمہ کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جو صالحین بندے ہیں ان وہ درجات ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سمجھ آ جاتی ہے صحیح اور غلط کی۔ جب بھی کوئی بندہ کوئی بھی غلط کام کرنے لگتا ہے یا اچھے کام کرتا ہے تو اس کا نفس لہمہ جو ہے وہ اس کو بتا دیتا ہے، اس کو تمیز دے دیتا ہے کہ یہ جو بھی تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب کسی چیز کی تمیز دینا، یہ نفس کا جو درجہ ہے یہ اوپر والا درجہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو درجہ آتا ہے وہ درجہ یہ بھی قرآن میں ثابت ہے، قرآن میں ہی موجود ہے، اس پہ ڈسکس کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں آپ کو نفس لہمہ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے، یہ تمیز دیتا ہے، یہ ایسی نفس ہے، وہ ملامت کر رہا تھا، نفس لوامہ آپ کو ملامت کر رہا ہے، یہ تمیز دیتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اور یہ شہداء کے بعد جو صالحین بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کا یہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو یہ 3 حالتیں ہیں۔ جب یہ 3 حالتیں عبور ہو جاتی ہیں تب جا کے جو آج کا ڈسکس ہے وہ ہے نفس مطمئنہ۔ اب یہ تینوں حالتوں کو کراس کر کے جب آپ جو چوتھا جو درجہ ہے، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہاں پہ پہنچیں گے تو نفس آپ کا مطمئن ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے راضی، اللہ آپ سے راضی۔ اللہ آپ کو جس بھی حال میں رکھتا ہے، وہ بندہ جو نفس مطمئن کے درجے میں ہوگا وہ خوش ہوگا۔
اللہ چاہے آزمائش میں آپ کو رکھے اس بندے کو، یا اللہ اس کو نوازتا رہے، عطا کرتا رہے، وہ ہمیشہ مطمئن رہے گا، اللہ کی رضا میں راضی ہوگا، وہ ہمیشہ شکر گزار رہے گا۔ یہ میں ان نشانیاں بتا رہا ہوں آپ کو، علامتیں بتا رہا ہوں نفس مطمئن کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ میں یہ چیزیں موجود ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کامیاب لوگ ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں نفس مطمئن کو اللہ تعالیٰ نے خود پکار کر کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں۔ دیکھیں ان کی پہچان یہ ہوگی، سب سے بڑی بات وہ صبر کریں گے، وہ شکر کریں گے، اور ان سے بھی اوپر کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کو معاف کر دیں گے۔ اگر کہیں پہ بھی برائی یا ایسی چیز اس پہ ہوگی، اس پہ ظلم ہوگا، تو وہ اس ظلم کے خلاف بولے گا ضرور، لیکن وہ کسی حد تک اگر سوچے گا کہ اس کو معاف کر دوں تو وہ معاف کر دے گا۔ وہ کبھی کسی بھی مخلوق، نہ صرف انسان پر، جو بھی چرند پرند جانور اور مخلوق کائنات میں موجود ہیں، دنیا میں موجود ہیں، وہ ان سے سب سے بہتر سلوک کرے گا، وہ کبھی بھی ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، تبھی جا کے تو نفس مطمئن کے درجے پہ پہنچے گا۔ ہمارے جو بھی اگر ہم اپنے صوفی اکرام کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں، ان کی بایوگرافی کو دیکھتے ہیں، تو وہ نفس مطمئن کیوں ہیں؟ یہاں تک کہ انہوں نے زندگی فقیری کی طرح گزاری اور ان کے پاس کوئی عیش عشرت کا سامان نہیں تھا، انہوں نے کبھی بھی کوئی کمپلین نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ واضح ہے کہ وہ نفس مطمئن کے درجے پہ موجود تھے۔ اب اس میں بھی یہ جو نفس مطمئن یہ آخری درجہ ہے، اور اس میں جتنا کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، تو اس میں وہ صالحین یا وہ اللہ کا جو ولی ہے، یہاں سے معرفت اور ولایت ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں نفس مطمئن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ولایت کی اسٹارٹ، اللہ جو ولایت دیتا ہے وہ ولی بننا، اس کا دوست بننا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دوست وہی ہوتا ہے کہ جو کوئی ایکسپیکٹ ہی نہ کرے، اب جو کچھ اس کو مل رہا ہے وہ اسی میں خوش ہے، اور کوئی تکلیف اگر اللہ کی طرف ملے پھر بھی یہ وہ بولے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی آزمائش ہے، گزر جائے گی۔ اگر کوئی خوشی بڑی ملتی ہے تو اس پہ بھی یہ ڈسٹرب نہ ہو جائے اور آپے سے نہ نکل جائے، یہ سوچے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آج خوشی ہے تو کل غم ہوگا۔ یہ زندگی کا جو یہ کارواں ہے، وہ جو سمجھ لیتے ہیں، وہ جو زندگی اور موت کی حقیقت کو جان لیتے ہیں، وہی نفس مطمئن کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں۔ تو یہ چار جو میں نے آپ کو نفس بتائے ہیں، یہی قرآن میں ان کا ہی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جو حکیم نفس بتاتے ہیں، جو کہ بھائی نفس چھوٹا ہے، نفس بڑا ہے، اور نفس کی جو ہے نا وہ کمزوری ہے، یہ انہوں نے خود من گھڑت کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے۔ نفس عربی کا لفظ ہے اور یہ قرآن میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے نفسیات، اور نفسیات کس قسم کی ہوتی ہیں؟ یہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو غلطیاں کرتے ہیں کبھی نہیں سدھرتے، دوسرے ان کو جو غلطیاں کرتے ہیں کبھی نہیں سدھرتے، ان کو وہ نفس امارہ کی پہلے درجے پہ ہوتے ہیں، اور جو غلطیاں بھی کرتے ہیں، ملامت بھی اندر سے ہوتا ہے، وہ نفس لوامہ کے درجے پہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو اچھا اور صالحین بندے جو ہیں وہ نفس لامہ کے درجے پہ ہوتے ہیں، جو غلط اور صحیح کی تمیز آ جاتی ہے ان کو، اور اس کے بعد جو صحیح کی تمیز آنے کے بعد جو صحیح عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور برائی سے خود کو روکتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو اس دنیا میں بھی نفس مطمئن ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی جیسے قرآن میں کلیئر کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن اس دن وہ نفس مطمئن ہوگا۔